بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وقال أيضا: كنت نحيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. صحيح الجامع للألباني رحمه الله. سئل عن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: هل تجوز زيارة قبور الكفار؟ قال ابن باز رحمه الله: إذا كان للعبرة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زار قبر أمه واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له. رواه أحمد والحاكم. برادران اسلام، سوشل میڈیا پر جو ہے ایک کلپ جو ہے گشت کر رہی ہے گاندھی کی قبر پر آنے اور جانے کا مسئلہ لے کر کے۔ گاندھی کی قبر پر راج گھاٹ، گاندھی جی کی قبر پر لوگ گئے اور کچھ لوگ نہیں گئے، اس کو اچھالا جا رہا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے نہ جانے والوں کا تعلق کس سے ہے؟ سلفیت اور اہل حدیث سے جوڑا جا رہا ہے۔ نہ جانے والے، اور حقیقت بھی ہے، نہ جانے والے اور نہ ماننے والے کون لوگ ہیں؟ سلفی اور اہل حدیث۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، اسلام پوری دنیا والوں کے لیے رحمت ہے اور اللہ کی نعمت بھی ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری عالم انسانیت کے لیے رحمت اور خیر کا ذریعہ بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا والوں کے لیے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو یا یہودی ہو یا نصارہ ہو، ہر ایک کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ آپ کی تعلیمات ہر ایک کے لیے لینے کا حق رکھتی ہے کہ نبی کی تعلیمات کو لیا جائے اور نبی کے احکام کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے میت کو دفن کیا جائے، لیکن قبر پر نہ تعمیر کی جائے، نہ اس کو لیپا جائے، اور نہ اس پر بیٹھا جائے، اور نہ وہاں پر کوئی نشان لگایا جائے۔ لکھنا بھی منع ہے، وہاں بیٹھنا بھی منع ہے، اور پکی قبر بنانا بھی منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ صرف مسلمان کے لیے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک انسانیت کے لیے جو خیر چاہتا ہو اور شرک و بدعت سے بچنے کے لیے، کہ دور رہنے کے لیے اگر وہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیں شرک و بدعت سے ہم بچ سکیں، تو پوری انسانیت کے لیے اسی میں بھلائی، اسی میں خیر ہے، کیونکہ اس دنیا کا سب سے بدترین جو ہے ظلم شرک ہے، چاہے ہندوؤں میں ہو یا مسلمانوں کے اندر ہو۔ سب سے بدترین جو پاپ ہے دنیا کے اندر، جس سے اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے اسی پاپ اور اسی ظلم اور اسی شرک کو ختم کرنے کے لیے۔ انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے، تاریخ بتاتی، قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ انبیاء دنیا میں کیوں آئے۔ سب سے پہلے ان کی دعوت کا جو مشن رہا ہے وہ یہی ہے کہ شرک و بدعت کا خاتمہ کیا جائے، جتنے شرک کے اڈے ہیں اس کو دفن کیا جائے۔ تو یہ صرف سلفی اور اہل حدیث کے لیے خاص نہیں، یہ جو ہے نبی کی تعلیمات کو
ہر ایک کو لینا ہوگا، نبی کی تعلیمات کو لینا ہوگا کہ قبر کو نہ پختہ بنایا جائے اور نہ قبر پر چڑھایا جائے اور نہ قبروں پر جا کر کے بیٹھا جائے اور نہ جا کر کے وہاں نماز پڑھی جائے اور نہ جا کر کے اس کا طواف کیا جائے۔ آج ہر ایک کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں، چاہے ہندو دھرم والے ہوں یا مسلمان ہوں۔ مسلمانوں میں جو مشرکین ہیں سنی وغیرہ، ان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ سارے جتنے جرائم ہیں شرک و بدعات کے، ان کا خاتمہ کیا جائے، اس کو دفن کیا جائے، اس کو دفن کیا جائے۔ یہ تعلیمات جو ہے ہمارے نبی کی ہے، ہمارے نبی پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہوئے ہیں۔ آج یہ مسئلہ یہ ہے راج گھاٹ نہ جانے کا، بھئی کون لوگ نہیں گئے، کیوں نہیں گئے، اس کا تعلق جو ہے ہم نہیں جانتے کیوں نہیں گئے، لیکن آج یہ جوڑا جاتا ہے اہل حدیث جو جماعت کے لوگ ہیں یہ اس کے منکر ہیں، اور حقیقت ہے ہندوستان کے اندر جو جماعت اہل حدیث ہیں، جن کو سلفی بھی کہا جاتا ہے، الحمدللہ ان سارے خرافات سے دور رہتے ہیں اور جو ہیں اولیاء کا احترام کرتے ہیں، اولیاء کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہماری قبریں پختہ نہیں ملیں گی، ہم قبروں پر چڑھاتے نہیں، نہ پھول چڑھاتے نہ چادر چڑھاتے۔ نبی کی جو تعلیمات ہے کہ دفن کے بعد جو ہے تھوڑا پانی چھڑک دیا جائے کہ مٹی بیٹھ جائے، یہی بس تعلیمات ہے، اور میت کے لیے ہم دعا استغفار کرتے ہیں، اور جا کر کے چڑھاوا نہیں دیتے، چڑھاتے نہیں۔ یہ چڑھانا اور یہ جو ہے پھول چڑھانا، بیٹھنا، وہاں جا کر کے کیا کیا جو ہوتا ہے، یہ سب چیزیں خرافات۔ وہاں پر جا کر کے مرغے بھی ذبح ہوتے ہیں، مرغے اور جانور بھی ذبح ہوتے ہیں درگاہوں پر، استھانوں پر، یا کفار کے استھان ہو، ہندوؤں کے استھان ہو یا مسلمانوں کے یہ استھان ہو، وہاں پر ذبح بھی کیا جاتا ہے غیر اللہ کا نام لے کر کے۔ سب یہ چیزیں حرام ہیں، اس کا تعلق اسلام سے ہے، اسلام نے منع فرما دیا ہے، اور اسلام جو ہے پوری دنیا والوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہے، چاہے ہندو دھرم ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے قادیانی، چاہے یہودی ہوں، ہر ایک کو ماننا ہوگا کہ یہ خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسلام کے اندر اتنی بس تعلیم دی گئی ہے کہ قبرستان کو جایا جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، یہ حدیث جو ہے نقل کیا الجامع، صحیح الجامع کے اندر، جس کے راوی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوروا القبور، قبرستان جاؤ، قبروں کی زیارت کرو، اس سے موت، اس سے آخرت یاد آتی ہے، اسے جو ہے جانے کا حکم دیا گیا، لیکن جا کر کے ہم خرافات نہیں کرتے، ہم چڑھاتے نہیں، پھول نہیں چڑھاتے، سمادھی نہیں دیتے۔ نبی نے حکم دیا جاؤ، اس سے عبرت ملتی ہے، اس سے موت یاد آتی ہے، تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ پہلے زمانے جاہلیت میں جو ہے، جو قریب زمانہ جو تھا اسلام کا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے قبر کی زیارت کرنے سے منع فرما دیا تھا، لیکن تم لوگ اب کرو قبروں کی زیارت، اس سے دل جو ہے نرم ہوتا ہے اور آنکھیں تر ہوتی ہیں اور اس سے آخرت یاد آتی ہے، نبی نے فرمایا ہے۔ پہلے منع کیا تھا، جو شروع اسلام کا زمانہ تھا تو منع کیا، اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، بعد میں فرمایا کہ جاؤ، اس سے موت یاد آتی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ جائیں اور شرک میں مبتلا ہو جائیں، تو آپ نے منع فرما دیا تھا، لیکن آپ نے فرمایا الا فزوروہا، قبرستان جاؤ، زیارت کرو، اس سے دل نرم ہوتا ہے اور آنکھیں تر ہوتی ہیں اور آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے۔ اس کو نقل کیا ہے صحیح الجامع، اور علامہ البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سوال کیا گیا سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ سے، کیا کفار کی قبر پر جانا کیسا ہے؟ کیا کفار کی قبر پر کافر اگر مر جاتا ہے، اسی قبر پر جانا کیسا ہے، قبر کی زیارت کرنا کیسا ہے؟ تو آپ نے کیا دیا؟ فرمایا عبرت کے طور پر آدمی جا سکتا ہے، سمادھی دینے، چڑھانے، پھول چڑھانے، اور جیسا کہ لوگ چڑھاتے ہیں، چڑھانے کے لیے نہیں، عبرت کے لیے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے لیے طلب کیا کہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کروں، تو آپ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ کافر کے لیے اگر کوئی نبی کی ماں جن کا اسلام پر انتقال نہیں ہوا ہے، اسلام سے پہلے انتقال ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، ان کے لیے استغفار نہیں ہے، ان کے لیے استغفار نہیں ہے۔ اس کو نقل کیا ہے، ہاں زیارت کا حکم دے دیا گیا کہ آپ جائیے،
لیکن ان کے لیے دعا استغفار نہیں ہے۔ اس کو نقل کیا ہے احمد اور حاکم نے، اور یہ حدیث صحیح ہے بخاری اور مسلم کی شرط پر۔ کافر کی قبر کی زیارت اگر کوئی کرتا ہے تو ان پر نہ کوئی سلام پھیر کرے اور نہ ان کے لیے دعا کرے، لا یسلم علیہ ولا یدعو لہ، بلکہ اس کے لیے جہنم کی بشارت دینا چاہیے، فی النار، جہنم میں ہے، جہنم کی بشارت دینا چاہیے۔ لیکن کافر کے لیے، کافر کی قبر پر کوئی جاتا ہے، عبرت کے لیے جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جا کر کے سمادھی دینا اور چڑھانا، پھول چڑھانا، چادر چڑھانا اور جو ہے گلاب چڑھانا، یہ سب چیزیں شرکیات میں داخل ہیں۔ ہر ایک کو ہم میں سے پیغام دیتے ہیں، چاہے ہندو دھرم کے ماننے والے وہ بھی اس سے بچیں اور مسلمان بھی اس سے بچیں۔ یہ جو ہے ظلم ہے، دنیا کا سب سے بڑا بدترین یہ پاپ ہے۔ اس جو ہے بس آپ جائیے، ہم کافر کے لیے دعا استغفار نہیں کر سکتے۔ کافر کی قبر پر جا سکتے ہیں، لیکن کافر کی قبر کے کافر جا کر کے استغفار ہے اللہ انہیں معاف کر دے، یہ نہیں بول سکتے ہم، کیونکہ قرآن میں منع ہے۔ کافر کے لیے ہم استغفار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کافر مر گیا ہے تو ان کی اولاد کافر وہ جا کے دعا کریں، لیکن مسلمان کی طرف سے تحفہ ہم نہیں دے سکتے کہ کافر کے لیے جا کر کے چڑھاوا بھی ڈالیں، ان کے لیے دعا استغفار کریں۔ ہاں، جہنم کے لیے جہنمی ہونے کی ہم بشارت دے سکتے ہیں کہ کافر جو ہے جہنمی ہے، جو مسلمان نہیں ہوا ہے، لیکن جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن سارے خرافات سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، اپنے دامن سے کو بچاتے ہوئے عبرت حاصل کرنے کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ اس کا تعلق جو ہے اسلام سے ہے، اللہ کے نبی نے اسے منع فرما دیا ہے کہ جا کر کے اس پر بیٹھا جائے اور کچھ جو ہے اور غیر اللہ کے اور جو ہم وہاں پر ذبح کیا جائے، یہ بھی قرآن نے منع کیا۔ استھانوں پر جا کے ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ان خرافات سے بہت دور ہیں۔ شرک جتنی بلا ہے اور دنیا کا پاپ ہے، اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ رکھا ہے، ہم ان خرافات سے دور ہیں۔ اس کا تعلق جو ہے جانے اور نہ جانے کا تعلق شریعت سے، اسلام سے ہے، اور اللہ کے نبی پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر کیا ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کا ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کو ماننا ہوگا، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو قبر کے آداب ہیں اللہ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، اسلام ایک نعمت، تیری نعمت ہے، رسول تیری رحمت بن کر کے آئے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن اور حدیث کی اور اسلام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔